اور برائڈ کا جو ڈریس ہے وہ گرین کلر میں ہے، تو ہم جو ہے کہ گرین آئی میک اپ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کچھ نیوڈ براؤن ٹائپ لپسٹک لگائیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ میک اپ کس طرح ہوا۔ اور جی سب سے پہلے تو میں کروں گی آئی میک اپ سٹارٹ، اور اس کے بعد پھر ہم بیس اپلائی کریں گے۔ آپ چاہیں تو بیس پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم برائڈز وغیرہ کا میک اپ کرتے ہیں تو وہ کیونکہ ہیوی میک اپ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے آئی بروز کو کلر کریں گے، اور آئی بروز کے لیے میں نے براؤن ایکوا یوز کیا ہے کرائلون کا، جس کو میں نے برش کو گیلا کر کے اس کو اپلائی کیا ہے اور آئی بروز کو تھوڑی شیپ دی ہے۔ اور آپ اپنے آئی بروز کے اکارڈنگ اس کو شیپ دے سکتے ہیں، اور اگر کہیں سے آپ کو ٹھیک کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، چینج کرنا ہو شیپ کو تو آپ اپنی آئیز کی لک کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں۔ آئی بروز کے سٹارٹ میں آپ بہت زیادہ شیڈنگ نہ کریں تاکہ ایک نیچرل لک آپ کو دیکھنے کو ملے، اور باقی جو آپ کا آئی برو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے کلر کو بلینڈ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جی کنسیلر ہم لگائیں گے۔ کنسیلر ایسنس کا یوز کیا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے۔ اس کو برش کے ساتھ لگانے کی ریزن یہ ہے کہ آئی بروز کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی نیٹ ہو جائے گی، ادروائز آپ چاہیں تو اس کے اپنے برش کے ساتھ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کنسیلر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو کوئی لائٹ شیڈ کا فاؤنڈیشن بھی ادھر لگا سکتے ہیں، ایون کہ آپ یہاں پہ آئیوری سٹک بھی لگا سکتے ہیں، اور کیونکہ آئیوری ایک لائٹ شیڈ ہے آپ اس کو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے تاکہ جو اچھے طریقے سے کنسیلر بلینڈ ہو جائے اور جو ایکسٹرا لگے وہ بھی اس کے اوپر سے ریموو ہو جائے۔ جی فرینڈز، اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اب میں ایک پیلیٹ میں سے میڈیم براؤن شیڈ لوں گی اور اس سے میں آئیز کی کنٹورنگ کر لوں گی، کیونکہ ہم نے بیس اپلائی کیا ہوا ہے اور کنٹورنگ آئیز کی بھی ہوتی ہے، اور آئیز کی کنٹورنگ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ میڈیم براؤن شیڈ سے اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ ایک فلفی برش کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم تھوڑا سا اس سے ڈارک شیڈ لیں گے اور اس سے ہم اس کی ساکٹ بنائیں گے، اور اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈارکر شیڈز کی طرف جائیں گے۔ اور دیکھیں کہ بلینڈنگ کتنی مسٹ ہے، اور آپ کو بلینڈنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے، کہیں پہ بھی آپ کو ایکسٹرا لائنز وغیرہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساکٹ ہماری بن چکی ہے، اور جس کو کریز بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ ایک چاکلیٹ براؤن شیڈ کے ساتھ میں آئیز کے کارنرز بناؤں گی۔ جی تو بلینڈنگ پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ بلینڈنگ اچھی سی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک چاکلیٹ براؤن شیڈ میں نے لیا ہے جس کو ڈارک براؤن شیڈ کہتے ہیں، آپ اس کو آئی بروز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے میں نے آئیز کے کارنر پہ اپلائی کر لیا ہے، اور اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے۔ جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ آپ فنگر سے بلینڈ کریں تو آپ وہاں فنگر بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برائڈ کا جو آج کا ڈریس ہے وہ گرین کلر کا ہے، تو اب ہم آئی میک اپ بھی گرین ہی کریں گے۔ اور جو گرین شیڈ میں نے یوز کیا ہے، انٹرفیرنس شیڈ، شمری شیڈ یوز کیا ہے، جس کو میں نے برش کے ساتھ ویٹ کر کے اپلائی کیا ہے۔ اور آپ اس کو ویسے بھی فنگر کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن برش ویٹ کر کے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کا پگمنٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے برش کو ویٹ کر کے اس کو یوز کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے کہ ان کی کریز کو کٹ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اسی سے ہی ہم نے کام چلا لیا تھا۔ جی فرینڈز، اس کے بعد جو ان کی کریز ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈارک کر لوں گی کیونکہ وہ کافی لائٹ تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو بلینڈ کر لوں گی۔ جی فرینڈز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی میک اپ میں سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ بلینڈنگ کے اوپر ہی لگتا ہے، اور کلر لگانے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن آپ کو اس کو بلینڈ کرنے میں ٹائم لگانا چاہیے، اور تبھی اس کی اچھی بلینڈنگ ہوگی۔ پھر جی یہ کرائلون کا یہ ایک انٹرفیرنس ہے جو کہ وائٹ گولڈ شیڈ میں ہے، اس سے میں نے اس کو برو بون کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اس کے اوپر آپ ہائی لائٹر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا زیادہ ٹائم تک سٹے کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو انٹرفیرنس کو یہ اپلائی کر لیا۔ جی تو اس کو بھی اپلائی کر کے میں نے جو نیچے براؤن شیڈ ہے اس کے ساتھ فنگر کے ساتھ بلینڈ کر دیا، تاکہ وہ ہائی لائٹر بھی الگ سے پڑا ہوا نظر نہ آئے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے بیچ میں۔ جی تو اسی ہائی لائٹر کو اب ہم جو ہے انر کارنرز پہ لگائیں گے۔ انر کارنرز پہ ہائی لائٹر لگانے سے یہ ہوگا کہ آنکھ
انہینس ہو جائے گی اور تھوڑی بڑی بڑی لک اس کی لگے گی اور وہ اچھی بھی لگے گی۔ اس کے بعد جی آپ کوئی بھی سیلر لے کے آئس کی لڈ پہ لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس سیلر موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ لیش گلو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی فنگر کے ساتھ آئی لڈ کے اوپر لگائیں۔ اور یہ اب میں ان کی آئز پہ انر کارنر والی سائڈ پہ ایک 3D شیڈ لگا رہی ہوں گرین کلر میں، اور ڈسٹ شیڈ ہے یہ۔ اور ان کی آئی بال کی مڈ میں چنکس گلیٹر چنکس یوز کر رہی ہوں، اور اس کو بھی ہم نے بالکل زیادہ انر سائڈ پہ نہیں لگایا، بالکل مڈ میں لگا دیا ہے۔ اور یہ ہے کہ جب یہ لائٹس میں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں چنکس، اور اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ ضرور یوز کریں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آئی لائنر کی لیش لائن کے لیے ایک میں لائن کریٹ کروں گی اور گائیڈ لائن، اور اس کے لیے میں نے کرائلون کا جو ہے بلیک کلر کا آئی لائنر یوز کیا ہے، اور اس کو آپ بلیک ایکوا بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آئی میک اپ اتنا میں کر چکی ہوں کہ اتنا ہمارا گلیٹر وغیرہ کا کام فنش ہو گیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو بیس لگا سکتی ہوں۔ بیس لگانے سے پہلے میں نے پرائمر کو یوز کیا ہے، اور پرائمر سے یہ ہے کہ ہماری بیس اسموتھ بنے گی، ہمارے اوپن پورز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور اس سے ہمارا آئل جو ہے وہ کنٹرول ہوگا، سویٹنگ کنٹرول ہوگی، اس لیے پرائمر لگانا مسٹ ہے۔ جی، تو پرائمر لگانے کے بعد اب ان کی تھوڑی کنسیلنگ کروں گی، اور کنسیلنگ کے لیے میں نے FS36 کو یوز کیا ہے ان کے ڈارک سرکلز کے لیے، اور ان کے فیس پہ جو پگمنٹیشن ہے تھوڑی بہت اس کے لیے میں نے FS36 جو کہ میں نے ایک ڈبی میں نکال لی تھی وہ یوز کر رہی ہوں۔ اور آپ کے پاس بھی جو سٹکس بالکل اینڈ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ضائع کریں، آپ ان کو کسی ڈبی میں نکال کر رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو اس کو یوز کر سکتے ہیں بعد میں۔ جی، تو اس کو بھی ہلکا ہلکا بلینڈ کر لیا، اور کیونکہ ان کی فیئر ٹون ہے اور کنسیلنگ بھی ہم کر چکے ہیں، کلر کریکٹر بھی مطلب لگا چکے ہیں، تو اس کے بعد FS45 میں نے ڈائریکٹ ان کے فیس پہ اپلائی کر لیا ہے، کیونکہ یہ فیئر ٹون ہے ان کی، اور فیئر ٹون کے لیے آپ FS45 لگا سکتے ہیں۔ بیس آپ کس فیس پہ کس طرح کا شیڈ لگا سکتے ہیں اس کی میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ جا کے اس کو دیکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر 45 کے بعد میں نے ایک مسرت مصباح کا میں نے فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری تھوڑی اسموتھ سی بیس بن جائے گی فاؤنڈیشن ایڈ کرنے سے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی فیئر ٹون کا فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بلینڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں، نہیں تو آپ اسپنج کے ساتھ بھی اس کو ڈیب ڈیب کر کے بلینڈ کر سکتے ہیں۔ جی، تو یہ رگڑنے سے نہیں ہوگا بلینڈ، آپ نے اس کو بالکل اس طرح ڈیب ڈیب کر کے اسموتھ ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو رگڑ کے کریں گے تو یہ دوبارہ سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ایکول پورے فیس پہ اس کو بلینڈ کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن بھی ایڈ کرنے سے یہ بیس کتنی اسموتھ ہو گئی ہے، اور اچھے طریقے سے ان کے فیس کے اوپر وہ بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو کنسیلر ہم نے آئز کے اوپر لگایا تھا وہی ہم انڈر آئز پہ بھی لگا رہے ہیں، اور پھر اس کو بھی بلینڈ کر دیں گے۔ فرینڈس، تو کچھ فیسز ہوتے ہیں جن پہ آپ پین کیک نہیں لگا سکتے، اور اسی لیے ان کو میں لوز پاؤڈر لگا رہی ہوں۔ آپ اس کی جگہ کمپیکٹ پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور لوز پاؤڈر بھی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لوز پاؤڈر آپ نے تھوڑا زیادہ لگانا ہے، جتنا اس کو بیس کو ضرورت ہوگا وہ ایبزارب کر لے گی، اور باقی پھر ہم اس کو ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے۔ جی، لوز پاؤڈر یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فیس پہ کوئی لائنز وغیرہ نہیں پڑیں گی، انڈر آئیز جو آپ کو اکثر لائنز پڑ جاتی ہیں اور وہ نہیں پڑیں گی، اور لپس کے سائڈوں پہ جو لاف لائنز آپ کو پڑ جاتی ہیں وہ بھی نہیں پڑیں گی پاؤڈر یوز کرنے سے۔ اس لیے جب سمر ہو تو جی اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کریں، الگ سے پڑا ہوا نہ دکھے، اور اس کو جتنا آپ بلینڈ کریں گے بلش بھی اتنا ہی اچھا لگے گا۔ جی، تو بلش کو تھوڑا سا نوز پہ بھی اپلائی کریں گے۔ نوز پہ اپلائی کرنے سے یہ ہوگا کہ تھوڑی فریش لک آئے گی، پنک نوز لگے گی، اور وہ بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنا آئی میک اپ دوبارہ سے جو رہ گیا تھا وہ کریں گے۔
جی تو بلش لگانے کے بعد اب میں کنٹور کو تھوڑا سا مزید انہینس کر رہی ہوں اور مطلب کہ کنٹورنگ کو دوبارہ سے تھوڑا برش سے بلینڈ کر رہی ہوں. اور آپ جب بیس وغیرہ لگا لیتے ہیں تو بے شک اگر آپ کا تھوڑا کنٹور یا بلش زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے, بعد میں وہ بیس کے اندر ایبزارب ہو کے وہ خود ہی لائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیونکہ ہم نے بیس بنائی ہے تو ہمارے آئی بروز میں تھوڑا تھوڑا پاؤڈر لگ چکا تھا, تو اب ہم آئی بروز کو اسی براؤن کلر سے دوبارہ سے کلر کریں گے. اور پہلے میں نے انٹرفیرنس یوز کیا تھا, اب اسی کے اوپر میں تھوڑا وائٹ گولڈ ہائی لائٹر آئی بروز کے اوپر لگا رہی ہوں, سوری آئی بروز کے نیچے برو بون کے اوپر. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. جی تو جو ہم نے لائن ڈرا کی تھی لیشز کے لیے, اب ہم اس کے اوپر لیش لگائیں گے. تو لیش کے لیے ہم نے سویٹ ٹچ کی لیش گلو کو یوز کیا ہے, اور اس کو ہم نے اسی طرح آئی کے اوپر بہت زیادہ ہیوی آئی لیشز یوز نہیں کیے ہیں, نارمل آئی لیشز ہیں, اور اس کو تھوڑا سا ہم نے گلو کو ڈرائی کر کے پھر آئیز کے اوپر لگا دیا اور وہ اچھے سے اپنی جگہ پہ چپک گئی. جی تو انر کارنرز میں بھی, آئیز کے انر کارنرز میں بھی میں ہائی لائٹر ہی لگا رہی ہوں. اور دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. جی تو اب اپنا آئی لائنر کمپلیٹ کریں گے کیونکہ لیشز ڈرائی ہو چکی ہیں, اور آئی لائنر اب ہم بہت زیادہ ونگ اس کا نہیں بنائیں گے, اسمال سا ونگ بنائیں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے, سب سے پہلے ہم اوپر آئیز پہ اسٹریٹ لائن ایک بار کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اسی بلیک شیڈ سے ایک آئیز کے نیچے لائن کو ڈرا کر رہی ہوں, جس کو بعد میں بلینڈ کر دوں گی. آپ اس کی جگہ بلیک آئی شیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن آئی شیڈ پھیل جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ لائنر ہی یوز کریں اور بعد میں اس کو بلینڈ کر دیں. اسی طرح دیکھیں کہ اب میں ایک اسمال برش کے ساتھ ایک براؤن شیڈ لیا ہے, اور اس کو میں اب جو ہم نے بلیک لائن لگائی تھی اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں. جی اسی طرح اب ہم دوسری آنکھ کے ساتھ بھی بلینڈنگ کریں گے, اور اسمال برش کے ساتھ براؤن شیڈ کو لگا کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے, کیونکہ اتنی شارپ لائنز جو ہیں آج کل ٹرینڈ نہیں ہے آئیز کے نیچے, تو اسی لیے بلینڈڈ سا ہم میک اپ کریں گے. جی تو اس کے بعد آئیز کی مڈ پہ میں نے جو آئیز کے اوپر گرین شیڈ لگایا تھا اسی طرح کا ایک شیڈ میں آئیز کے نیچے بھی لگا رہی ہوں, اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. اور جو ہم نے براؤن شیڈ لگایا تھا اس کے اوپر میں گرین شیڈ لگا رہی ہوں. اگر آپ کا ڈریس کا کلر کچھ اور ہے تو آپ کوئی اور شیڈ بھی یوز کر. بڑی آئیز بنانے کے لیے ہم وائٹ جیل لائنر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور آپ کسی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں. کاشیز کا بہت اچھا ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی لوکل بھی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بلش اب دوبارہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایبزارب ہو جاتا ہے بیس کے اندر, اور تھوڑا سا میں نے برش کو دوبارہ لگا دیا. اور جی ہائی لائٹر اب لگا رہی ہوں, اور ہائی لائٹر میں تھوڑا سا وائٹ شیڈ میں ہی یوز کر رہی ہوں, گولڈن وائٹ مکس کر کے, اور بالکل گولڈن ہم نے نہیں لگایا ہے. جی فرینڈز, تو ہوپ آپ کو میک اپ اچھا لگا ہوگا, اور بہت ہی ایزی ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, اور بہت ہی خوبصورت میک اپ. ویسے بھی ہماری ماڈل بھی بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے, اور ان کا میک اپ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اور لپسٹک, جی میں مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو لپسٹک میں نے فلانٹ اینڈ فلٹر کا یوز کیا ہے شیڈ, اور اس کے بعد پھر ہم میک اپ ہو چکا ہے تو بندیا وغیرہ ان کی ایڈجسٹ کریں گے, ہیئر اسٹائل کمپلیٹ کر کے آپ کے ساتھ لک شیئر کر رہے ہیں. اور جی تو ہوپ آپ کو لک پسند آئی ہوگی کمپلیٹ, اور آپ کو میک اپ بھی پسند آیا ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی برائڈ آتی ہیں جو گرین ڈریس میں ہے تو آپ اس طرح کا میک اپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پسند آئی تو کامنٹس وغیرہ کریں اور ضرور بتائیں کہ آپ کو میک اپ کیسا لگا.